آج افسوس اس بات کا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً 57 کنٹریز بنام مسلمان ہیں، 57 ملک ہیں، ان میں سے اکا دکا کہیں سے آواز آتی ہوگی، ورنہ سارے یہودیوں کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھ دی ہے، اور کوئی کہیں سے آواز نہیں کرتا۔ سعودی جو مکمل یہودی بنا جا رہا ہے، یو اے ای، آل نہیان جہاں حکومت کر رہے ہیں اسرائیل کے پٹھو ہیں، یہ تمام وہ کنٹریز ہیں جو جبے کبے بھی پہنتے ہیں، سروں پر رومال بھی رکھتے ہیں، اور پوری دنیا کو مسلمان ہونے کا اعلان بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ ارے یہ خانہ کعبہ کے خادم اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی بولنے کی ہمت نہیں۔ حد تو یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے خانہ کعبہ میں، مسجد حرم میں، جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قلب سمجھا جائے، دل سمجھا جائے، وہاں کے منبر سے مسجد حرم کا امام لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ اب خانہ کعبہ سے، حرم مکہ سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں، اب پہچانو۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، آپ لوگ یہ پہلے سے علماء پر طعنہ مارتے تھے، جب بھی کبھی یہاں سے سنی مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ان بدبخت وہابی علماء کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا تھا، تو لوگ ہمیں پکڑ کر کہتے لاکھوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ایک تم اپنی 1.5 انچ کی الگ مسجد بناؤ گے، ایک جماعت الگ لے کر کے تم نماز پڑھو گے؟ تمہیں ابھی ان کے کرتوت نہیں معلوم، ان کے کارنامے نہیں معلوم۔ میرے عزیزوں، یہ وہی ائمہ حرم ہیں جہاں پر یہ مسجد حرم میں امامت کرنے والے اماموں میں سے ایک امام نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں ہیں۔ ان کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے اس بات پر، یہ تھیسس لکھ رہے ہیں اس بات پر۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سن کر کے دیکھو، مسجد حرم سے خطبہ دینے والا امام پورے مسلمانوں کو خطبہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد حرم کے صرف مسلمانوں کو، پوری دنیا میں یہ لائیو سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اسرائیل سے تعلقات استوار ہونا چاہیے۔ یہ بولی کس کی؟ جو تخت پر بیٹھا ہوا ظالم نمرود ہے، اس نے جیسا کہا ویسے ہی امام بولنا پڑتا ہے۔ مسجد نبوی کا امام بھی وہی بولے گا، مسجد حرم کا امام بھی وہی بولے گا، اور جو بادشاہ کے خلاف جائے گا وہ جیل میں جائے گا۔ کئی علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا بھی۔ ہو بہو یہی حال امارات میں ہے، مصر میں ہے، اور بحرین میں ہے۔ یہ سب وہ کنٹریز کے نام میں لے رہا ہوں جن کو بنام مسلم سمجھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی بھی بھیڑ ان کے ساتھ ہو، کبھی بھیڑ سے امپریس نہ ہونا، اس لیے کہ حق کی علامت بھیڑ نہیں ہے، حق کی علامت محبت مصطفیٰ ہے، حق کی علامت ناموس رسالت ہے۔ وہ چاہے ایک کے ساتھ ہو وہی حق پر ہے، لاکھوں اگر بھیڑ کہیں اور ہو۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو کہ کچھ نبی، صحابی کی بات نہیں، اولی کی بھی بات نہیں، عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات میرے آقا فرمانے، کئی نبی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو صرف ایک ہی امتی کے ساتھ آئیں گے، ان کا کل ملا کر کے ان کی زندگی میں ایک امتی بنا ہے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی ہوں گے۔ انبیاء کرام، نبی اس حال میں قیامت کے دن آئیں گے، ان کا ایک ماننے والا، کسی کے 2 ماننے والے۔ تو کیا یہ کہو گے کہ نبیوں کا ایک ہی ماننے والا ہے تو بھیڑ تو دوسری طرف تھی، بھیڑ دوسری طرف تھی۔ میرے عزیزو، یہ بھیڑ کو کبھی بھی معیار نہیں بنایا گیا، کسوٹی نہیں بنایا گیا اسلام میں، ورنہ بھیڑ کو کاؤنٹ کرنے جائیں تو جے جے کرنے والی پارٹیاں ہر میدان میں بھیڑ جمع کرتی ہیں، تو لوگ یہی سمجھنے لگ جائیں گے کہ میدان میں بھیڑ زیادہ ہے تو یہی حق پر ہوں گے۔ بھیڑ جمع کرنا حق ہونے کی علامت نہیں، حق ہونے کی علامت دل میں ناموس رسالت کا اور محبت
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ روشن ہونا ضروری ہے۔